ایک زمانے کی بات ہے، ایک بڑے سے گھر میں تیزی سے چلتی زندگی اور بچوں کی شرارتیں، بڑوں کی باتیں، عورتوں کے کام کاج کی آواز گونجا کرتی تھی۔ گھر میں سب کچھ تھا، بس دلوں میں یکجہتی نہیں تھی۔ اس گھر میں رہتی تھی عالیہ، ایک نرم دل اور خاموش سی لڑکی جو اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد اپنے چچا کے گھر پرورش پا رہی تھی۔ عالیہ کے چچا اسے سچی بیٹی کی طرح چاہتے تھے، لیکن ہر گھر کے ہر فرد کا دل ایسا نہ تھا۔ عالیہ اکثر خود سے کہتی، یہی میرا گھر ہے، یہی میری دنیا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ روز صبح سب سے پہلے اٹھتی، سب کے کام کرتی، ہنستی مسکراتی، مگر اس کی مسکراہٹ پیچھے چھپی تھکن کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ خود کو گھر کی ذمہ داری سمجھتی اور گھر والے اسے گھر کا فرض۔ کہانی کی اصل موڑ تب شروع ہوا جب گھر میں پھوٹ پڑنے لگی۔ چچی اکثر کہتیں، یہ پرائی بچی ہے، گھر کے فیصلوں میں کیوں بولتی ہے؟ اور جب نئی نئی پریشانیاں آتیں، سب کسی نہ کسی طرح الزام عالیہ کے سر لگا دیتے۔ عالیہ چپ رہتی، کیونکہ وہ لڑائی نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک دن وہ خاموشی ٹوٹ گئی۔ شام کا وقت تھا، گھر میں اچانک شور مچ گیا۔ چچی کی بیٹی نمرا روتی ہوئی بھاگتی آئی، امی میرا موبائل کہاں ہے؟ کس نے لے لیا ہے؟ چچی نے فوراً انگلی اٹھا دی، اور کون لے سکتا ہے؟ یہ پرائی لڑکی۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ عالیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، چچی میں نے نہیں لیا، میں نے نہیں کیا ہے یہ سب۔ مگر چچی کی آنکھوں میں بھروسہ نہیں تھا، ان کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ میں پہلے ہی کہتی تھی، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ عالیہ کی آنکھیں یہ سن کر بھر آئیں۔ وہ سوچ رہی تھی، میں نے تو ہمیشہ ان کو گھر کو اپنا گھر سمجھا، پھر میرا دل اتنا چھوٹا کیوں ہے ان کے لیے؟ رات کو نمرا کا فون اس کی اپنی الماری سے نکلا۔ وہ جلدی میں وہیں بھول گئی تھی۔ سچ سب کے سامنے آ گیا، مگر معاملہ ختم نہیں ہوا۔ چچی نے کہا تو غلطی ہو گئی، مگر دل کے اندر موجود بدگمانی ویسی کی ویسی ہی رہی۔ عالیہ چاہ کر بھی پہلے جیسی نہ بن سکی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے لیے اس گھر میں جگہ تو ہے، مگر مقام نہیں۔ اب گھر میں پہلے جیسے کہکے نہیں تھے۔ ہر کمرے میں جھگڑوں کی سرگوشیاں آنے لگیں۔ چھوٹے بھائی کہنے لگے، ہمارا حصہ الگ ہونا چاہیے۔ چچی اپنی بہنوں سے کہتی، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ عالیہ دور کھڑی دیکھتی رہتی۔ وہ سوچتی، کاش میں یہاں نہ ہوتی، کاش میں ان سب کے دیوار نہ بنتی۔ اسے لگا کہ اس گھر کے ٹوٹنے کی وجہ وہ خود ہے، حالانکہ وہ بھول رہی تھی، گھر دیواروں سے نہیں ٹوٹتے، دلوں کی درار سے ٹوٹتے ہیں۔ ایک رات جب سب سو گئے، عالیہ نے اپنا چھوٹا سا بیگ بھر لیا۔ وہ چچا کے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دیتی۔ چچا نے اسے دیکھا تو چونک اٹھے۔ عالیہ بیٹی کیا ہوا؟ عالیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، چچا میری وجہ سے آپ کے گھر میں جھگڑے پڑ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے یہ گھر 2 حصوں میں بٹ جائے، مجھے جانے دیں۔ چچا کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی غلطی تمہاری نہیں، گھر بے وفائی سے ٹوٹتے ہیں، محبت سے جڑتے ہیں، اور تم تو اس گھر کی محبت تھی۔ مگر عالیہ نے سر جھکا کر کہا، میں آپ کے سکون کے لیے جا رہی ہوں، شاید یہ بہتر ہے، اور وہ گھر سے نکل گئی۔ چاندنی رات میں اس کا سایہ لمبا ہوتا گیا، جیسے اس کے اندر بچپن سے جڑی ہر یاد فاصلوں میں چھپتی جا رہی تھی۔ عالیہ نے ایک لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہنا شروع کیا۔ وہ دن میں نوکری تلاش کرتی، رات میں پڑھتی، اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا بکھرا ہوا وجود سمیٹنے لگی۔ وہ اکثر کہتی، کبھی کبھی لوگوں کے گھر سے نکل کر اپنی زندگی کا دروازہ کھلتا ہے۔ چچا کا گھر گھر نہ رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ بڑے بھائی الگ ہو گئے، جائیداد بٹ گئی، دیواروں پر نئی لکیر کھینچ دی گئی، اور سب ایک دوسرے سے دور بیٹھ گئے، جیسے کبھی ایک تھے ہی نہیں۔ گھر تقسیم ہوا، اور ساتھ رشتے بھی۔ مہینوں بعد چچا عالیہ سے ملنے آئے۔ ان کی آنکھوں میں فخر اور محبت تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم نے خود کو بچا لیا، تم نے ثابت کر دیا کہ جس گھر میں کردار نہ ہو، وہاں رہ کر اپنا کردار کھونا نہیں چاہیے۔ عالیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، چچا
لوگ سمجھتے ہیں کہ جمع تقسیم صرف گھر اور جائیداد کا نام ہے، لیکن اصل تقسیم دلوں کی ہوتی ہے، اور دل وہیں جڑتے ہیں جہاں محبت اور انصاف اور عزت ہو۔ عالیہ کی یہ بات سن کر چچا کی آنکھیں بھیگ گئیں، اور یوں عالیہ اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ گئی، مضبوط، خوددار اور آزاد۔